السلام علیکم معزز سامعین، دنیا کے 10 پرانے ترین مساجد۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے 10 پرانے ترین مساجد کے بارے میں۔ ہم ان مساجد کے بارے میں یہ بھی بتائیں گے کہ فلاں مسجد کس ملک کے کس شہر میں کب اور کس نے اور کیوں بنایا ہے۔ پوری کوشش کی ہے کہ تمام مساجد کی تصاویر اور ویڈیوز اس ویڈیو میں لگائیں۔ آج سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پرانا مسجد ایک ایسے ملک میں واقع ہے جس کے بارے میں ہم مسلمان یہ جانتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی عبادت پر سخت پابندی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہت سختی کی جاتی ہے۔ تو آئیں پھر شروع کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ویڈیو آخر تک دیکھ لیں اور یہ ضرور بتائیں کہ کس مسجد کے بارے میں آپ اس ویڈیو سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ 10ویں نمبر پر مسجد عقبہ، جسے جامعہ کیراوان یا جامعہ امہات المساجد بھی کہا جاتا ہے، یہ شمالی افریقہ کے سب سے قدیم اور مشہور مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد تیونس کے شہر کیراوان میں واقع ہے۔ یہ مسجد 670 عیسوی میں حضرت عقبہ بن نافع نے تعمیر کروائی، جو کہ اموی خلافت کے ایک مشہور سپہ سالار تھے۔ عقبہ بن نافع نے کیراوان شہر کی بنیاد ڈالی اور اسی شمالی افریقہ میں اسلام کا مرکز بنایا۔ مسجد کا کل رقبہ تقریباً 900 مربع کلومیٹر ہے، جو اسی دنیا کے سب سے بڑی مساجد میں سے ایک بناتا ہے۔ مسجد کی مینار کی اونچائی 31.5 میٹر ہے اور یہ مینار مربع شکل میں ہے اور تینوں منزلوں پر مشتمل ہے۔ مسجد میں ٹوٹل 400 ستون ہے۔ اس مسجد کو شمالی افریقہ میں پہلا قرآن کہا جاتا ہے۔ کیراوان مسجد میں دنیا کے سب سے قدیم قرآنی نسخے محفوظ ہے۔ نمبر پر پالیا جمعہ پالی مسجد، کلکرائی، بھارت۔ پالیا جمعہ پالی مسجد کا قیام 7ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ یہ مسجد جنوبی بھارت کی ریاست تامل ناڈو کے ضلع رماناتا پورم کے شہر کلکرائی میں واقع ہے۔ یہ مسجد بھارت کا سب سے قدیم اور دنیا کا 9واں قدیم ترین مسجد ہے۔ پالیا جمعہ مسجد حضرت مالک بن دینار کے دور میں تعمیر ہوئی، جو جنوبی بھارت میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ یہ مسجد آج بھی مکمل فعال ہے اور وہاں مقامی افراد 5 وقت نماز اور جمعہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ مسجد کی قدیم خاصیت کو برقرار رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً مرمت اور بحالی کا کام کیے جاتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر چیرامان جمعہ مسجد، کیرالا، انڈیا۔ چیرامان مسجد بھارت کی ریاست کیرالا کے قصبے کوڈنگور میں واقع ہے۔ یہ بھی دنیا کا قدیم ترین مسجد ہے۔ روایت کے مطابق یہ مسجد 629 عیسوی میں تعمیر کی گئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران کا زمانہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چیر امن پیرومل، جو کیرالا کے ایک ہندو بادشاہ تھے، نے اسلام قبول کیا اور عرب تاجروں کے ساتھ مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی خواہش پر کیرالا، انڈیا میں پہلی مسجد تعمیر کی۔ مسجد میں اب بھی ایک قدیم چراغ موجود ہے جو ہر روز جلایا جاتا ہے، جسے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک قدیم کنواں بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عرب تاجروں نے تعمیر کیا تھا۔ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے ہر سال دنیا بھر سے سیاح آتے رہتے ہیں۔ 7واں جواسا مسجد، الاقصی، سعودی عرب۔ جواسا مسجد سعودی عرب کے علاقے الاقصی میں واقع ہے۔ اسے اسلامی تاریخ کی قدیم ترین مساجد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اسلام کے ابتدائی دنوں کی ایک اہم یادگار ہے اور یہاں پہلی مرتبہ جزیرہ نما عرب کے باہر جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی۔ جواتا مسجد کی تعمیر قبیلہ بنو عبد القیس نے کی تھی۔ جواتا مسجد کی تعمیر قبیلہ بنو عبد القیس نے کی تھی، جو بحرین اور اقصی کے رہنے والے تھے۔ یہ قبیلہ اسلام قبول کرنے والے اولین گروہوں میں شامل تھا۔ روایت کے مطابق مسجد 7ویں صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یادگار ہے۔ جواسا مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے بعد وہ پہلی مسجد تھی جہاں جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ سعودی حکومت نے اس مسجد کو تاریخی اور ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ 6واں مسجد خوائشنگ مسجد، گوانگژو، چائنا۔ یہ مسجد چین کے مشہور شہر گوانگژو کے مشہور ترین علاقے یوشو ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ اس مسجد کو چراغ کی مسجد بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ روشنی جو راستہ دکھاتی ہے۔ جواشن کا مطلب بھی یہی ہے، اسلامی رسول کی یادگار، جو حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ خوائشنگ مسجد کو 627 عیسوی میں تعمیر کیا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد سعد بن ابی وقاص نے تعمیر کروائی تھی، جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں چین میں پہنچنے والے پہلے مبلغین میں سے تھے۔ یہ مسجد اسلام کی چین میں آمد کے آغاز کی نمائندگی کرتی ہے۔ مسجد کا اونچا مینار ایک نمایاں خصوصیت ہے، جسے گائیڈنگ لائٹ مینار کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ مینار سمندری جہازوں کے لیے رہنمائی کا کام کیا کرتا تھا۔
پانچواں، مسجد القبلتین مدینہ منورہ سعودی عرب۔ یہ مسجد اس لیے مشہور ہے کہ یہاں نماز کے دوران قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ابتدائی طور پر مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیا جائے۔ اس واقعے نے مسجد القبلتین کو تاریخی اور مذہبی اہمیت دی۔ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ مسجد کا نام قبلتین اس لیے رکھا کہ قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ اس مسجد کی تعمیر کے بارے میں کوئی واضح معلومات نہیں ہے، لیکن مختلف ذرائع سے معلوم کر کے 623 ہجری کو تعمیر کیا گیا تھا۔ مسجد نبوی سعودی عرب۔ مسجد نبوی دنیا کے قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے اور اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس کی مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد نبوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل 2 یتیموں کی زمین تھی۔ ان کے مالک سہل اور سہیل تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زمین بلا معاوضہ قبول نہیں فرمایا۔ 10 دینار قیمت وے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسجد کی لمبائی 35 میٹر اور چوڑائی 30 میٹر اور کل رقبہ 1050 مربع میٹر تھا۔ تاریخ میں مسجد نبوی میں کئی بار توسیع کی گئی، جن میں خلفائے راشدین، خلافت امیہ، خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ اور آخر کا سعودی ریاست کا دور میں توسیع ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی توسیع سن 1994 میں ہوئی تھی۔ اس وقت 6 لاکھ سے 10 لاکھ نمازیوں کی گنجائش۔ تیسرا، مسجد قباء مدینہ منورہ سعودی عرب۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کی قدیم اور تاریخی مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے ہجرت مدینہ کے دوران تعمیر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے 8 ربیع الاول 13 نبوی بروز پیر بمطابق 23 دسمبر 622 عیسوی کو یثرب یعنی مدینہ منورہ کی بیرونی بستی میں پہنچے اور 14 روز یہاں قیام کیا اور اسی دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء میں ایک حدیث مرقوم ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، کسی عمرہ یعنی حج اصغر کا ثواب ہوگا۔ مسجد قباء کی پہلی توسیع عثمان غنی رضی اللہ کے عہد میں ہوئی اور آخری توسیع سن 1988 میں ہوئی۔ مسجد کا رقبہ 15,000 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 10,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ دوسرا، مسجد اقصی فلسطین یروشلم۔ مسجد اقصی اسلام کی سب سے قدیم مقدس مساجد میں سے ایک ہے اور دنیا کی قدیم ترین عبادت گاہوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ بیت المقدس یروشلم میں واقع ہے۔ مسجد الاقصی کی اصل تعمیر کے بارے میں کوئی خاص معلومات تاریخی لحاظ سے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصی کا ذکر فرمایا اور ترجمہ یہ ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی۔ یہ واقعہ معراج النبی کا ذکر کرتا ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسلمانوں نے تقریباً 16-17 ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ مسجد اقصی اور اس کے گرد و نواح کی موجود دیکھ بھال اردن حکومت کے تحت کی جاتی ہے۔ نمبر 1، مسجد الحرم۔ مسجد الحرم مکہ مکرمہ میں واقع اسلام کی سب سے بڑی مقدس مسجد ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی گرد قائم ہے جو ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں 16 سے 17 ماہ تک مسلمان خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کا رقبہ محدود تھا۔ خلفائے راشدین خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ اور عثمان غنی رضی اللہ نے مسجد کی توسیع کی۔ بعد میں اسلامی دور عباسیوں، عثمانیوں اور پھر سعودی حکومت نے مسجد کی کئی بار توسیع کی۔ اس وقت مسجد الحرم کا کل رقبہ 4 لاکھ مربع میٹر ہے۔ 40 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد الحرم میں اہم مقامات: خانہ کعبہ مرکز میں واقع ہے، حجر اسود جنوب میں واقع ہے، ملتزم وہ حصہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، مقام ابراہیم اور زمزم کا کنواں ہے۔ مسجد الحرم میں 9 بڑے مینار اور 100 سے زائد دروازے ہیں۔ مسجد الحرم کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں۔ یہ ہم نے صرف چند چیدہ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ نیکسٹ ہماری ایک ویڈیو انشاءاللہ مسجد الحرم کے بارے میں ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔